الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ ترجمہ: مسیح اس بات سے عار نہیں رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے عار رکھتے ہیں، اور جو شخص خدا کا بندہ ہونے کو موجب عار سمجھے اور سرکشی کرے تو خدا سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ اسباب نزول میں درج ہے کہ جب نجران کے نصارہ کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صاحب کو عیب لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا صاحب کون ہے؟ انہوں نے کہا، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ کون سی بات ہے جو میں نے ان کے بارے میں کہی جسے تم ان کے بارے میں عیب سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ کے لیے یہ عار نہیں کہ وہ اللہ کے بندے بنے۔ وہ کہنے لگے، ہمارے خیال میں تو یہ ان کے لیے عار ہے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی جو ہم نے ابھی تلاوت کی۔ عبد یا بندہ کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے، اور اگر ہم یہ مفہوم سمجھ جائیں تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر بڑا اعزاز ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو اپنا بندہ بنا لے۔ بندہ یا عبد جو ہے وہ غلام ہوتا ہے، اور غلام کا ہر کام اپنے آقا کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ جب آقا کہے گا وہ اٹھے گا، جب آقا کہے گا وہ سوئے گا، جب آقا کہے گا وہ کھائے گا، جب آقا کہے گا وہ پیے گا، جب آقا کہے گا تو وہ نہیں کھائے گا اور نہیں پیے گا، اور اسی طرح سے ہر وقت 24 گھنٹے اور 365 دن سال کے جو ہے اس کا ہر عمل اپنے آقا کے حکم کے مطابق ہوگا۔ یہ کانسیپٹ ہے عبدیت کا۔ تو جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا عبد کہہ کے جو ہے مخاطب فرما لیا، انسان کے لیے یا کسی بھی مخلوق کے لیے اس سے بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت محبت سے مخاطب فرماتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ عبد کہہ کر مخاطب فرماتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور ارشاد ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عبد کہہ کر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور یہ سب سے بڑے فخر اور شرف کی بات ہے۔ کوئی نبی اور فرشتہ اس کو اپنے لیے کیسے عار سمجھ سکتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہونے کا اقرار کرے؟ کوئی شخص اللہ کا بندہ بن جائے اور اللہ اسے اپنا بندہ فرما کر خطاب فرمائے، اس سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں۔ مخلوق اور مملوک ہونے کے اعتبار سے تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اپنے علم و معرفت اور اقرار و اعتراف کے ساتھ جو اپنے بندہ ہونے کا اقرار کرے اور اس کو فخر جانے اور اپنے عمل سے عبدیت کا مظاہرہ کرے، یہ سب سے بڑا شرف ہے، اور کسی مخلوق کی ذلت جو ہے اور رسوائی اس سے بڑھ کر نہیں کہ وہ غیر اللہ کی بندگی کرے اور اللہ کے سوا کسی کا بندہ بنے۔ جو لوگ اللہ کا بندہ نہیں بنتے وہ مخلوق کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور تراشیدہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، العیاذ باللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، اور اللہ ہم کو اپنا بندہ اور غلام بنا لے، اور ہم کو قیامت کے دن اپنا بندہ اور غلام کہہ کر مخاطب فرمائیو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔